جو شخص تمام دنیا میں اپنے سے زیادہ کسی چیز کو خبیث سمجھے وہ متکبر ہے۔ ایک عالم کی طاقت 1,00,000 جاہلوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنی زیادہ کو کم جانے اور دوسروں کے کم کو زیادہ جانے۔ محبت کا اظہار الفاظ میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیان کرنے کی صفت ہے اور محبت محبوب کی صفت۔ کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہے اور اس کا ظہور جھوٹے سے جائز نہیں۔ ایمان و معرفت کی انتہا عشق و محبت ہے اور محبت کی علامت بندگی ہے۔ راہ حق کا پہلا قدم توبہ ہے۔ انسانوں میں ایسا کوئی نہیں جسے غیب میں کوئی ایسا کام نہ پڑا ہو جس کی محبت سے اپنے دل میں فرحت یا زخم نہ رکھتا ہو۔ کانے کے ادب کی شرط یہ ہے کہ تنہا نہ کائے۔ طالب حق کو چاہیے کہ چلتے وقت یہ خیال رکھے کہ اپنا قدم زمین پر کس کے لیے رکھتا ہے۔ کلام شراب کی طرح ہے جو عقل کو مست کر دیتی ہے، اور آدمی جب اس کے پینے میں پڑ جاتا ہے تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جو چیز دولت مند کا خراب ہو جائے اس کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز درویش کی بگڑ جائے اس کا کوئی عوض نہیں ہوتا۔ دل پر ایک حجاب ہے جو ایمان کے سوا کسی اور چیز سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کفر اور گمراہی کا حجاب ہے۔ شریعت اور طریقت میں رخص کی کوئی سند نہیں۔ مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہدہ ملتا ہے۔ رضا کی 2 قسمیں ہیں، اول خدا کا بندے سے راضی ہونا، دوم بندے کا خدا سے راضی ہونا۔ دیندار لوگوں کو خواہ کیسے ہی غریب ہو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی تحقیر لازم ہوتی ہے۔ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس کی مثال شیطان کی طرح ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بالآخر مر ہی جائیں گے۔ ہر آنے والے کو ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ انسان کا دل اتنا بڑا ہے کہ اسے کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور یہ اتنا نازک ہے کہ ذرا سی چیز اسے توڑ سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شے مکمل طور پر ناکارہ نہیں، حتیٰ کہ رکی ہوئی گھڑی بھی دن میں 2 بار صحیح وقت بتاتی ہے۔ محسن بنے رہے، اگر احسان کا بدلہ احسان نہ بھی ملے تو آپ کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ انسان تب تک ان پڑھ رہتا ہے جب تک اپنی ذات کو نہیں پڑھتا۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ جس دن عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مرد کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کھلے بالوں والی عورت اور زندگی گزارنے کے لیے چادر والی عورت پسند ہے، تو یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کریں۔ ہر وقت دستیاب رہنا اہمیت کو گھٹاتا ہے۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام اور رتبہ نہیں۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے ہر مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ بے ادب ہیں تو در حقیقت آپ با ادب ہیں، کیونکہ بے ادب حضرات کو کبھی یہ احساس ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم سب سے کم وقت اور سب سے کم دولت جس چیز پر خرچ کرتے ہیں وہ کتاب ہے۔ بھول جانا بھی اکثر بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، کیونکہ جو انسان لوگوں کو اور باتوں کو آسانی سے بھلا دیا کرتا ہے بس وہی سکون میں رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈالے۔ لازم نہیں کہ جو ملے نہیں اسے چاہنا بھی چھوڑ دے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں یہ میرا ہے۔
خود شناسی بہت اہم ہے، لیکن زیادہ تر لوگ خود شناس نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کے طے کردہ معیارات سے خود کو تولتے ہیں۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہو جاتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی چلی جائے اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکیں۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں باقی بہت پریشان کرتی ہے، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگائی ہوئی امید۔ کامیابی کا ایک اہم ترین راز یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیاں آسان بنائے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو اسے نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ پانچ چیزیں ایک عورت میں ہو تو وہ صرف گھر ہی نہیں، پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ نمبر 1، ٹھنڈا دماغ۔ نمبر 2، میٹھی زبان۔ نمبر 3، نرم دل۔ نمبر 4، قوت برداشت۔ نمبر 5، رشتہ اور مذہب سے ایمانداری۔